میاں صاحب ہمارا ایک گلا ضرور ہے پارلیمنٹرین سے، کوئی پی ٹی آئی کا ہے، کوئی نون کا ہے، یہ بائیکاٹ کا وہ بات تو کہہ رہی ہے، مثال کے طور پہ عوام میرے آپ سے تو سن لیں گے جی سکم کیا ہے، کیا پارلیمنٹرین میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کوئی سکم ہی بتا دے کہ جناب ترمیم میں یہ خرابی ہے، یہ فلاں ہے، بس فیشن ٹاک ہو رہی ہے۔ میاں صاحب اتنا تو کرنا چاہیے نا۔ میاں صاحب میں تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں پھر یہ لوگ، میں ہمیشہ مطلب مخالفت بھی ہو جب بھی بات ہوتی ہے یہاں پہ آپ کے ساتھ کئی پروگرام ہوئے، میں نے ہمیشہ بات کی ہے، تو میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں، جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے تو سیاستدانوں کی تو بات آ گئی، پیسے لگا کے آئے ہیں، تو جو ٹرانسفر پوسٹنگ بھی پیسے دے کے کرتے ہیں تو ان کا بھی تو وہی حال ہے، حال تو سب طرف یہی ہے۔ جی جی جی۔ اب جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، دیکھیے سب سے پہلے تو یہ پوچھئے کہ کیا کسی نے پوری ترمیم کے مسودے کو پڑھا بھی ہے؟ یہ صحیح کہا آپ نے، کسی نے پڑھا بھی ہے، پھر ان کی شکوں کو میں گئے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے طریقہ کار کا ججز کی جو مین، حتیٰ کہ میاں صاحب میڈیا نے بھی نہیں پڑھا، میں نے سنا کہ میڈیا کے لوگوں نے کم پڑھا ہے۔ چیزیں ہیں، دیکھیں ہم لوگ جس دن سے یہ سلسلہ کئی پروگراموں میں گئے ہیں، اور مجھے خود بعد میں پروگرام دیکھ کے اپنے بعض کا شرم محسوس ہوئی ہے کہ ہمیں کئی چیزوں ہمارے سامنے نہیں تھی، سوال پوچھا گیا ہے تو ہم نے جتنا ہمیں پتہ چلا میڈیا سے اتنی ہم نے بات کر دی، لیکن بات کچھ آگے اور نکلی ہے۔ اچھا میاں صاحب چلے میڈیا کو تو اسٹڈی کرنا چاہیے، بات کچھ آگے اور نکلتی ہے۔ دیکھیے یہاں پہ ٹرانسفر پوسٹ اب جو ججوں کی ٹرانسفر کا ہے وہ بالکل طریقہ کار چینج ہو گیا ہے، وہ بھی اس میں آ گیا ہے، اس میں ان کو جو ہے نا وہ ان کی تعیناتی بھی جو ہے نا وہ بھی ایک ایشو آ گیا نیا، اس میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو اس وقت ایک نیا عہدہ آرمی چیف کے لیے جو کیا گیا ہے، چیف آف ڈیفنس فورسز کا، اس پہ بھی ایک نئی بات ہے۔ حالانکہ پہلے دن اس میں جو آپ بلاول بھٹو کی ٹویٹ تھی اس کے اوپر پروگرام ہوئے ہیں زیادہ، تو وہ تھا، وہ تو تھی ہو رہی تھی کہ جی اس پہ 18ویں ترمیم میں اور شاید کچھ صوبوں کا مالیاتی کوئی این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس کا ایجوکیشن اور پلاننگ، نہیں ہیلتھ نہیں، اس کی فیملی جو ہے نا وہ آبادی کی جو اس کی بات تھی، ہاں جی پاپولیشن پلاننگ، منصوبہ بندی کی جو ہے نا وہ بات چل رہی تھی، پروگرام اس پہ ہو رہے ہیں، جبکہ اس کے مین دو جو معاملے آئے ہیں وہ ججوں کی جو ہے نا وہ تھی تعیناتی اور ٹرانسفر کا، اور جو آئینی عدالت نہیں، یہ مین ایشو یہ اس پہ بہت بعد میں، اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پہ بحث ہو رہی ہے تو اتنے جو ممبر وہاں بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگوں نے اسے پڑھا ہے، کتنے لوگوں نے اس کی شکوں کو دیکھا ہے، کتنے لوگوں نے اس پہ تجزیہ پہلے سے وہ کیا ہوگا خود سے بیٹھ کے کہ یار یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ میرے ملک کے لیے ٹھیک ہے، یہ جمہوریت کے لیے ٹھیک ہے، یہ ہمارے جو اس وقت ہم جو کرنا جا رہے ہیں اس میں بہتر ہے، یہ نہیں ہے۔ یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے تو ایک بات فلور کروسنگ کا ایک جو آپ ایک بات ہے کروسنگ کا آ گیا ہے، مجھے بتائیں کہ یہ کیا اگر میری پارٹی یا میرا لیڈر غلط فیصلہ کر رہا ہے تو آپ کیوں کریں؟ تو مجھے کیوں حق نہیں ہے کہ میں ووٹ اس کے خلاف آپ ڈیفر کیوں نہ کریں؟ ٹھیک ہے، بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دن میں جس پارٹی کی طرف سے آیا ہوں وہ صحیح کرے یا غلط کرے، مجھے اس کے ساتھ چلنا ہے، ادروائز مجھے استعفیٰ دینا ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن میں شک نہیں تھی، اچھا یہ ایڈ کی گئی، یہ مشرف نے اب ایک بحث یہیں جو ہے نا ایک اور چینل کے پروگرام میں بیٹھ کے میرے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو وہ دوسری پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آئین کے ساتھ چھیڑ خانی جو ہے نا، تو میں نے اسے کہا کہ یار دیکھیں چھیڑ خانی کی بات نہیں ہے، دنیا کے اندر یہ جو جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی ان میں ترامیم ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ یہ جو ہمارا آئین ہے یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، جامد تھوڑی ہے، یہ کوئی الہامی کتاب نہیں ہے، اس کو وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت جو بنتی ہے اس کے ساتھ ہم نے بدلنا ہے، لیکن اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے، ان کی بات کو بھی وزن دینا ہے کہ بھئی اگر تو میں اپنے مفاد کے لیے یہ کر رہا ہوں تو پھر ہم اس کو اپنے تحفظ کے لیے کر رہا ہوں، دوسرے کو میں دبانے کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر تو وہ واقعی چھیڑخانی ہے۔ اور اگر میں ملک کے اور عوام کے اور اس کے مفاد کے لیے کر رہا ہوں تو پھر اس پہ ان کو میرے ساتھ آنا چاہیے۔ کیا ہم نے پوری آج کی جو بحث ہے اس میں کہیں آپ کو وہاں پہ صرف یہ ہے کہ چونکہ میری پارٹی کے لیڈر نے مجھے یہ کہا ہے میں نے اس پہ بحث کرنا، میں میاں صاحب اس پہ ایک بات جو ہے نا اکثر یہ میں بات کرتا ہوں تو میں یقین مانے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لفظ ضائع کرتے ہیں، یہ بات اگر ہماری عوام تک جائے تو جو بات میں ابھی کرنے جا رہا ہوں حقیقت یہ ہے جو آج ہم کر رہے ہیں، جو صحافی کر رہے ہیں، جو سیاستدان کر رہے ہیں، جو ہر طبقہ کر رہا ہے، وہ کیا بات ہے۔ ایک بہت پرانے زمانے میں
ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑے پاکستان کے فلمی شاعر ہوا کرتے تھے، اتنا بڑا نام کہ انڈیا میں بھی دنیا میں ان کو پوجا جاتا تھا. وہ رات اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں، وہ ریڈیو کا زمانہ پی ٹی وی تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، تو وہ وہاں ریڈیو کے زمانہ تھا، وہ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اپنے دوستوں میں جو جس ماحول میں بھی بیٹھے تھے، تو وہاں پہ ایک صاحب آیا، انہوں نے کہا جی کوئی ریڈیو پہ ان کا کوئی مرثیہ آن ایئر ہوا سنا، تو انہوں نے کہا واہ واہ شاہ جی آپ تو کمال، آپ تو عاشق رسول، آپ تو اہل بیت کے فلاں. وہ اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے بس بھائی، وہ اب بات نہیں چھوڑ رہا، وہ بندہ جو ہے نا تعریفوں کے جو ہے نا وہ انہوں نے کہا بس بھائی اللہ. اب وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے جان چھڑانے کے لیے بات کی، لیکن آج ہم پہ وہ بالکل اطلاق ہوتا ہے. انہوں نے پتہ کیا کہا، انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں پروفیشنل شاعر ہوں، مجھے کسی نے پیسے دیے کہ حسین کی شان میں لکھ دو، تو میں نے لکھ دیا. یہ کیا حقیقت میں نے لکھ دیا بھائی، مجھے یزید کے لیے اس سے زیادہ پیسے تو میں بہتر لکھ دیتا ہوں. انہوں نے جان چھڑانے کے لیے یہ بات کہی. مسئلہ یہ کہ آج ہم کر کیا رہے ہیں کہ ہمیں یزید کے لیے کوئی پیسے دے دیں. سر ہم کر رہے ہیں، تو کر رہے ہیں نا، ہم کر رہے ہیں. ہماری یہ تو میاں صاحب گراوٹ نہیں، گراوٹ کی پستیوں کو نیچے چلے گی. گراوٹ اور کیا ہے کہ ایک منسٹر اگر کل گالیاں دے رہا تھا، اسی جماعت میں واپس آتا ہے، وہ وزیر بن جاتا ہے، وہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے ایک کام کے لیے. آج جو پارٹی مخالفت کر رہی ہے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر وہ بھی ہوتے تو یہی کرتے جو ادھر ہو رہا ہے. اچھا وہ میں کروں تو ٹھیک ہے، اگر اور کرے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں آج سیاستدانوں کو یہ بیٹھ کے سوچنا ہے کہ ملک کے لیے کیا ہے. آج وہ کہیں نہیں ہے، عوام کہیں نہیں ہے، عوام کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اور ابھی جو آپ نے بات کی، ڈاکٹر صاحب نے بھی فگرز دیے، مجھے یہ بتائیں یہ جمہوریت کی بات. ہم اب دنیا کے اندر جو ترقی یافتہ اس وقت ملک ہیں، جہاں پہ جنہوں نے اپنی غربت کو ختم کیا ہے، وہاں پہ جمہوریت ہے. نہیں اس وقت جو طاقت میں جن کی آپ نے ابھی بتا دی کہ کہیں قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو کہیں پہ جو ہے نا وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، جمہوریت کا لاپ رہے ہیں. آج دنیا اس طرف جا رہی ہے. اب دیکھیں کہ جہاں لوگ دیکھتے ہیں کہ حالات کیسے بہتر ہیں، آج وہ دم توڑ رہی ہے صرف اس لیے کہ وہاں پہ اشرافیہ کے جو میں نے ابھی بات کی ہے، ہر دور کے اندر اشرافیہ اپنے لیے اپنا راستہ، اپنا مطلب نکالتی ہے، اسی طرح کی باتیں کرتی ہے. عوام کو وہی باتیں الیکشن میں سنائی جاتی ہیں، وہ شاعری ساری الیکشن میں ہوتی ہے. اس کے بعد جب وقت آتا ہے تو اس وقت عوام کہیں نہیں ہوتی، نہ اس کی وہ باتیں ہوتی ہیں، نہ وہ زبان ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ سوائے اس کے اپوزیشن کرنا ہے. مجھے بتائیں ابھی بیٹھ کے 4 گھنٹے کے میں مخالفت پہ میں ان کی 5000 باتیں کر لوں، آپ مجھ سے حل پوچھیں گے تو میں خاموش ہوں. حل کوئی نہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ آج آپ نے بیٹھ کے سر جوڑ کے حل نکالنا ہے. آپ کے حالات اس وقت سر بہت خراب ہیں. آپ کی اکانومی آج غریب آدمی کا چولہا جو ہے نا وہ نہیں جل رہا. آج آپ دیکھیں، میں قسم سے آپ کو ایک بات ابھی آج کی بتا رہا ہوں، 4 بچے ہیں کسی کے، 5واں بچہ ہوا، بندہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی کو دے دیں. یہ عالم ہے، یعنی توبہ، یہ حالات وہ بنتے ہیں ٹیررسٹ. ہاں وہ بنتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہے نا آپ کیا کر رہے ہیں. آپ ہم بڑکیں لگا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کامیابی، ہم تو جینوسائیڈ ہی کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. کیا کر رہے ہیں اپنی قوم کے لیے آج ہمیں. اور دیکھیں اگر اسلامی بات بھی کرنی ہے تو آپ دیکھیں کہ اسلام کیا کہتا ہے. حالات کے ساتھ آپ کو اپنے معاملات کو دیکھنا ہے. اور مومن اپنے اسلام میں تو سب سے پہلے احتساب ہے سر کہ جی خلیفہ کو حکم تھا یا جو بھی تھا وقت کا، ہم اس سے نکل اگر کوئی رات کو بھوکا سوئے گا تو تسی یو آر آنسریبل. دیکھیں مومن اپنے دور کے جس دور میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے. ہم نے ابھی دیکھیں کہ ہم ایک انتہا ادھر ہے، جب 2 انتہائیں ہوتی ہیں نا تو آپ دیکھیں جب 2 اس کو درمیانی راستہ نہ نکلے تو پھر اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں جو اس وقت ہمارے ارد گرد کے اور ہمارے خطے کے حالات ہیں. ہم ایک انتہا پہ کھڑے ہیں اور ایک بالکل ہمارے ساتھ وہ ہمارا برادر ملک وہ بھی انتہا پہ کھڑا ہے. اور تیسرا ایک جو ہے نا وہاں پہ بھی انتہا پسند ہے. ہم لوگ صرف دنیا کے اندر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے وہ جو ہندو ہے وہ کیا کر رہا ہے. یہ بجائے اس کی کہ ہم بیٹھ کے ان سے بات کریں، وہاں پہ بھی ہمارے دیکھیں وہاں پہ جو ہمارا مسلمان ہے وہ ہمارے ان معاملات سے کتنا پس رہا ہے.